أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 15ویں پارے کی پہلی سورت کی پہلی آیت مبارکہ، سورت کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ محترم سامعین، اس کی پہلی آیت کے اندر ہی اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ایک انتہائی اہم سفر کا تذکرہ فرمایا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرش سے عرش پر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل شانہ کے ساتھ ملاقات کی، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے وقت، یعنی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے قرب و جوار کے اندر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ محترم سامعین، آج کل کے دور کے اندر تو پھر بھی کچھ یہ چیز سمجھ آتی ہے۔ اس دور کے اندر کہ جو بالکل 14 صدیاں پہلے کا دور ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ کی ذات نے معراج نصیب فرمائی، یہ جو پہلا سفر ہے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کے متعلق آتا ہے اسرا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الاسراء بھی آتا ہے، یعنی رات کے وقت کا سفر۔ پھر معراج کا سفر شروع ہوا کہ براق کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے، اور آسمانوں کے اندر پہلے آسمان پہ ایک نبی کے ساتھ ملاقات، اس طرح 7 آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر آگے جبرائیل امین رک گئے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں پہ سورہ بقرہ کی آخری آیات یا نماز کا تحفہ، یہ چیزیں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو نصیب فرمائیں۔ اور پھر وہ نماز کا تذکرہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے واپس سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملے، 50 نمازوں کا تذکرہ، 50 سے کم ہوتے ہوتے 5 تک آ گئیں، پڑھیں گے 5 ثواب ملے گا 50 کا۔ تو یہ ساری باتیں اس کا، کیونکہ یہ مختصر وقت ہے، اس کے اندر اس کی تفصیل تو بیان کرنا مشکل ہے انتہائی کم وقت کے اندر، تو اختصار کے ساتھ یہ مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر کو جو صدیق کا لقب ملا وہ بھی اسی سے ملا کہ جب لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ایسی بات کرے، کفار نے حضرت ابوبکر صدیق سے، کہ میں رات کے اس طرح مختصر سے حصے کے اندر اس طرح یہاں سے مسجد اقصی تک گیا اور مسجد اقصی سے عرش تک پھر واپس آیا، تو ایسا ممکن ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیں کیا کہہ رہا؟ انہوں نے کہا آپ کا دوست جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بات سچ ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ سوچنے کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے انہیں صدیق کا لقب بھی ملا۔ تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ قادر ہے، اپنے بندے کو کیسے کہاں سے لے کر گئی، واپس آئے، وہ کنڈیاں ہل رہی تھیں، سارا وہ ماجرا واقعہ موجود ہے مختلف کتب کے اندر۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے اپنی برکتیں، اور اس رستے کے اندر اور بھی جنت جہنم کی جو ہے اللہ جل شانہ نے آپ کو دکھلائے مناظر، ساری چیزیں وہ بھی موجود ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔
وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل۔ اور یہی وہ واقعہ تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کر گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کے اندر جماعت بھی فرمائی، تمام انبیاء کرام کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت بھی فرمائی، اس کا تذکرہ بھی ہے مختلف کتب کے اندر۔ تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز قرار نہ دینا، یعنی صرف مجھے ہی، میں تمہارے کام بنانے والا، میرے علاوہ کسی اور سے کام کی توقع رکھنا، کسی اور سے امیدیں رکھنا۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور جو آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے جو تعلیمات دیں وہ ساری اس کے اندر بیان کی گئی اور اس کے متعلق بیان کیا گیا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ ذریۃ اولاد من حملنا، جو سوار ہوئے تھے مع نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ سوار ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ سوار ہوئے تھے، باقی دنیا کے اندر جتنی کائنات موجود ہے انہیں کی اولاد میں سے باقی لوگ تو غرق ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ اے وہ ان لوگوں کی یعنی اولاد کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے، انہو کان عبدا شکورا، وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ جو سوار ہوئے تھے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس بات پہ۔ تو اس کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے، کامیابی کے بعد اترائے نہیں، تکبر نہیں کیا، اس کے اوپر تفاخر نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر بھی ایسے مسائل، ایسے حالات آئیں تو اللہ والوں کا ساتھ پکڑ لو، جس طرح وہ اللہ کے نبی کے ساتھ مل گئے تو اللہ انہوں نے بچا لیا، ایسے اللہ کی ذات تمہیں بھی بچا لے گی۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ یا ان کی معیت اختیار کر لو، اور پھر اگر تمہیں جہاں بھی کامیابی ہو جائے تو اس کے اندر اللہ کا شکر ادا کرو، جیسے کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، البتہ تم ضرور لَتُفْسِدُنَّ فساد کرو گے، فی الارض زمین میں مرتين 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ اب یہ بنی اسرائیل یہود کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ 2 مرتبہ ان کو جو ویسے تو کافی دفعہ مار پڑی ہے، ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یا ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، لیکن 2 جو زیادہ اہم ہیں ان کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان دونوں میں سے جب پہلا واقعہ پیش آیا تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے، اولی بأس شدید، جو سخت جنگجو تھے، فجاسو خلال الدیار، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، شہروں کے اندر داخل ہو گئے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا، وعدًا مفعولا، مفعولا پورا ہو کر رہنا تھا۔ اب بخت نصر جو ہے عراق سے چلا، اس نے آ کے قتل و قتال کیا، فلسطین کے اندر بہت سارے لوگوں کو اس نے مارا، جو بچ گئے اس کو اس نے اپنے ساتھ لیا وہاں سے، اور عراق کے اندر بابل جو تھا اس کے اندر وہ لے کے چلا گیا، اور وہاں پہ اس نے بسایا، اپنے پاس رکھا۔ پھر ایران کا کوئی بادشاہ تھا، اس نے اس کے اوپر حملہ کیا اور وہ فاتح ہوا، پھر ان کی عیاشی کی زندگی وہاں پہ گزار رہے تھے، پھر مزید اپنی زندگی آزاد گزارنے لگے۔ پھر جب وہاں انہوں نے یہی بغاوت کی، اپنے پرانے اعمال کے اوپر آئے، تو اس کے متعلق آتا ہے کہ ان کے اوپر پھر انہیں مار پڑی وہاں پہ، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک روم کا بادشاہ تھا، تحتوس اس کا نام ہے، تو اس نے جو ہے ان کے اوپر کیا تھا، اس کا آتا ہے، ان دونوں کا آتا ہے۔ تو بہرحال واقعات جیسا کہ عرض کیا کہ بہت سارے ہیں کہ ان کو مار پڑی ان کے کردار کی وجہ سے، لیکن 2 بڑے بڑے واقعات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ممکن ہے کہ یہ 2 واقعات ہوں جن کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ۔ ثم رددنا، پھر ہم نے لوٹایا لكم الكرة، دوبارہ تمہارے اوپر کہ تم ان کے اوپر غالب آ جاؤ۔ وامددناكم باموال وبنین، اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا۔ وجعلناكم اکثر نفیرا، اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ یعنی وہاں جب وہ
بابل شہر کے اندر رہے، تھوڑے سے بندے تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے کرم فرمایا ان کے اوپر، انہیں مال اور اولاد کے اندر اضافہ کیا، ان کی تعداد بڑھ گئی۔ اس کا تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں جب 70 سال نے گزارے تو اس کے بعد اللہ نے ان کے اوپر رحم فرمایا کہ ایران کے بادشاہ نے بابل والے اس کے اوپر بخت نصر کے اوپر حملہ کیا اور وہ فاتح ہوا، اور اس وجہ سے اور پھر دوبارہ یہ ان کو جو ہے فلسطین کے اندر چلے گئے، وہاں پہ آباد ہوئے، انہوں نے فلسطین کو جو ہے آباد کیا۔ پھر جب بدعمالیاں کی تو پھر اللہ نے جو ان کے اوپر کیا اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے۔ احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے کرو گے، اور وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور برے کام کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے ہی برا ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا۔ فَإِذَا جَاءَ وعد الآخرہ، دوسرے وعدے کا جب وقت آ گیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں، اور وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں، اس کو تباہ و برباد کر دیں، مٹا دیں۔ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس اب یہ دوسرا جب پھر انہیں مار پڑی تو پھر اس کے اندر جو ہے یہ ان کے ساتھ ہوا۔ اس میں یہی ہے کہ دو چیزوں کا انہوں نے بیان کیا ہے کہ بعض حضرات اس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا فانوس کا، جس کا نام ہے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے کچھ عرصہ پہلے ایسا کیا تھا، بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس نے بڑا ظلم و ستم کیا تھا۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جب اٹھا لیا گیا آسمان کی طرف تو اس وقت جو ہے روم کا بادشاہ تہتوس تھا، اس نے حملہ کیا اور اس نے جو ہے، تو یہ دونوں باتیں ایسی کہ دونوں دفعہ جب انہوں نے اللہ کی حد سے زیادہ نافرمانی کی تو پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ ایسے نہیں ہے کہ ایسے ان کے اوپر عذاب آتے رہے، جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ اب یہ جو پہلی آیت کا پہلا ایسا ہے کہ احسنتم لانفسکم، قرآن تو مخصوص قوم کے لیے، مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو تمہارے اپنے لیے، برا کرو گے تو پھر اس کا بھی صلہ تمہیں ملے گا۔ ایسا ہی ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، ہم بھی اگر اچھے کام کریں گے تو اس کا صلہ ہمیں اچھا ہی ملے گا، اور اگر برے کام کریں گے تو صلہ لوٹ کے ہماری طرف ہی آئے گا۔ ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا، اور دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مثالیں بے شمار موجود ہیں۔ جو بندہ جیسا کرتا ہے، اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوتا ہے، جو برا کرتا ہے پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہے، ہمیں بھی اچھے کام کرنے کی توفیق سے نوازے، صحیح معنوں کے اندر اپنی زندگیاں اپنے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نوازے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، عین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ عسیٰ قریب ہے کہ ربکم تمہارا پروردگار، ان یرحمکم یہ کہ تمہارے پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے۔ عُدْنَا، ہم بھی لوٹیں گے، وہی کام کریں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم نے وہی کام کیا، اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم بعد نہ آئے تو ہم بھی پھر کیا کریں گے؟ اگر تم نے اچھے کام کیے تو اللہ رحم کرے گا، لیکن اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، بغاوت کی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جیسے پہلے ہم نے تمہارے اوپر عذاب مسلط کیا ایسے ہی تمہارے اوپر عذاب مسلط کریں گے۔ اور وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حصیرا، قید خانہ بنا رکھا ہے، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ وجعلنا، ہم نے۔ اب بات یہ ہے کہ ہاں ویسے تو مطلقاً ان کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ وہ اگر ایسا کریں گے تو ان کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں میں ایسا کروں گا، یہ سب کے لیے ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر وہ دنیا کے اندر غالب ہیں، چھائی ہیں، تو اس کی وجوہات بھی ہیں کہ آج جو ان کے مقابلے کے اندر لوگ موجود ہیں مسلمان، انہوں نے اپنا کام چھوڑا ہوا ہے، انہوں نے یہ والی روش اختیار کی ہوئی ہے۔ جب یہ امت مسلمہ اپنے کام کے اوپر آ جائے گی تو اور پھر جب تقابل ہوگا، دیکھا جائے گا، تو پھر اللہ کی ذات ان کو غالب کرے گی اور وہ ان کے زیر نگی ہوں گے۔ آج اگر وہ چھائی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ان والے کاموں کو کہیں ہم نے تو نہیں اپنا لیا۔ بہت ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں ایسی ہیں جو وہ اس دور کے اندر کر رہے تھے آج ہم کر رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اقوم جو بالکل سیدھا ہے، قرآن وہ راستہ یہدی اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کے قریب آئیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف برکت کے لیے پڑھیں بلکہ ہدایت کے لیے پڑھیں، یہ دستور حیات ہے۔
اس کا جو منشور ہے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود، انسان کی کامیابی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ بشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، الذین یعملون الصالحات، کہ جو ایمان لا کر اچھے اعمال کرتے ہیں، یعنی خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایمان کے بعد اچھے اعمال کرتے ہیں۔ فرمایا ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں قرآن کے اوپر، تو انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب چاہیے یہ کہ قرآن کے اوپر جو بھی کرے گا تو اللہ نے جو فرمایا حق سچ فرمایا ہے، اس کے لیے اجر بھی ہوگا اور اللہ کی طرف سے خوشخبریاں بھی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کتاب کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ اور جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو بلند مقام مرتبے سے نوازے گا اور بہت ساروں کو پستی کے اندر ڈالے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس ذکر سے مراد بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن ہے، تو جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کہتے ہیں فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی میں گزران تنگ کر دوں گا، زندگی گزارنا جو ہے اس کا وہ تنگ ہو جائے گا، اس کے پاس سارے اسباب ہوں گے لیکن، اور اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن مجھ سے اندھا اٹھائیں گے، جب اندھا اٹھائیں کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا تھا، قال كنت بصیرا، دیکھنے والا تھا۔ اللہ کہیں گے تو اسی طریقے سے تو نے ہماری آیات کے ساتھ کیا تھا، آج تیرے ساتھ بھی ایسے کیا جائے گا، لہذا اسے بلا دیا جائے گا۔ وہ بڑا کڑا وقت ہوگا، اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ لہذا قرآن کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور آگے دوسرے لوگوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان لوگوں کے، ایک تو ان لوگوں کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے اجر ہے جو اس کی مان کے چلتے ہیں، اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں، اور دوسرا وہ گروہ کہ جو ایمان نہیں لاتے، آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ویبشر، خوشخبری اللہ نے رکھی ہے اور ان کے لیے اجر ہے، لیکن جو قرآن کو چھوڑنے والے ہیں، اس کے اوپر ایمان نہیں لانے والے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرنے والے ہیں، اسے پس پش ڈالنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں واعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو لہذا قرآن کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا، اللہ اس سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار، مال اولاد، تمام نعمتوں کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی تمام بیماریوں سے شفاء کلی نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ یا الہ العالمین ہمارے اوپر تو اپنا خصوصی اور مزید رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما۔ یا اللہ زندہ رکھ دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين۔